الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله بدر الدجى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا.
مگر ان سب نبیوں میں وہ مکے کا یتیم اچھا۔ لب کو لب چوم لیتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، ان کے نام میں ہے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ سب صحیفے سب کتابیں برحق ہیں مگر ان سب کتابوں میں ہے یہ قرآن حکیم اچھا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب حضرات مل کر عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ آواز تھوڑی سی کھلواؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آل سیدنا و محمد۔ انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر علماء کرام، علماء امت، قراء اور حفاظ کرام، عزیز طلباء اور میرے ایمانی جذبہ رکھنے والے، جماعتی جذبہ رکھنے والے محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کے خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ میں شکر گزار ہوں مدرسہ و بھائی اپنے کام کے محترم ہمارے محترم بھائی جمعیت علماء اسلام کے اس یونٹ کے سیکرٹری جنرل بدلہ کے حضرت اقدس قاری محمد یاسین شفیقی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ہر سال حکم فرماتے ہیں اور ان کی خلوص محبت سے میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، بلند آواز سے آمین کہیں۔ مجھ سے پہلے علاقہ کے مشہور عالم بھی اور عامل بھی حضرت اقدس مفتی محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ شیخ الحدیث ولی کامل استاد العلماء حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم خطاب فرمائیں گے۔ جب تک وہ تشریف نہیں لے آتے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان دین کی مجالس، دین کے ساتھ محبت، علماء دین کے ساتھ اللہ عقیدت نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام تحصیل ملتان کے سیکرٹری جنرل حاج زاہد مقصود احمد قریشی صاحب اور ہمارے محترم بزرگ بھائی حضرت اقدس قاری محمد اسلم صاحب سرپرست اعلیٰ جمعیت علماء اسلام تحصیل ملتان، وہ میرے ساتھ یہاں بائیں جانب تشریف فرما ہے۔ آج ملتان میں
3-4 پروگرامات تھے جماعتی جن میں میں حاضر ہوا، دوست بھی حاضر ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام کے کام کو اللہ تعالی مزید ترقی نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ میں آج کل کے جو دن گزر رہے ہیں ان دنوں کی مناسبت سے، مہینے کی مناسبت سے نہیں بلکہ دنوں کی مناسبت سے، وہ مناسبت اور وہ دن اس طرح ہیں کہ پورے 1.5 ماہ سے پورے ملک میں مدارس کے سالانہ اجتماعات آپ اشتہار سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ اور باقی مدارس کے جلسے، مدارس کے سالانہ اجتماعات ہو رہے ہیں۔ سال کا اختتام ہوتا ہے، سال کے اختتام پر پورے ملک کے چھوٹے بڑے مدارس، جامعات سالانہ اجتماعات کرتے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، آخری سبق ہوتا ہے، کہیں ختم بخاری ہو رہی ہے تو کہیں ختم قرآن ہو رہا ہے، علماء شیوخ تشریف لے آتے ہیں۔ میرے استادی حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے، مدارس پر میلی نظر رکھنے والی ان قوتوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام مدارس اور مدارس اہل مدارس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ سال کے بعد جو جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں جوق در جوق ان اداروں کے اندر کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ شرکت کرتے ہیں۔ استاد جی فرمایا کرتے تھے، ان یہود و نصارہ کو داڑھی اور پگڑی والے اکٹھے کر کے نہیں دکھاؤ، علماء اکٹھے کر کے نہ دکھاؤ، ان کو صرف سال کے بعد پاکستان کے جو مدرسے ہیں ان کے جو جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں کے اشتہارات اکٹھے کر کے اگر ان کو ارسال کر دو تو ان کی طبیعت بن جائے۔ پورے 1.5 ماہ سے سالانہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اور پھر ان مدارس کے لیے، علماء کے لیے، ان درسگاہوں کے لیے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں مختلف فورم اور مختلف طریقوں سے کہ دینی مدارس، بعض دفعہ یوں کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس کو گورنمنٹ کی تحویل میں ہونا چاہیے، بعض دفعہ اس طریقے سے کہ دینی مدارس کے نصاب کے اندر جناب تبدیلی ہونی چاہیے، کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ ہم دینی مدارس کو ترقی یافتہ تعلیمی ادارے بنانا چاہتے ہیں، کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس سے فارغ التحصیل علماء کو ہم گورنمنٹ ملازمتیں دینا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی طریقے سے عنوان بڑے خوبصورت دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ناپاکی اور نجاست، غلاظت جو ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے وہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہماری قیادت سمجھتی ہے کہ بظاہر یہ نعرہ اچھا لگا کر اچھے لفظوں کے ساتھ قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پاکستانی مسلمان قوم سمجھتی ہے کہ علماء مدرسے کو چلاتے بھی ٹھیک ہیں، مدرسے بناتے بھی ٹھیک ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی قوم گورنمنٹ کے اعلامیہ کو بیانیہ کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور انشاءاللہ کسی صورت بھی ہم مدارس ہوں یا مساجد ہوں، ہم علماء کے ہاتھوں سے لے کر چھین کر گورنمنٹ کی تحویل میں دینے کو تیار، بلند آواز سے تیار۔ کیا علماء مدرسے ٹھیک چلا رہے ہیں کہ نہیں؟ بلند آواز سے بولو نا۔ اگر آپ کو قاری یاسین شفیقی صاحب پر اعتماد ہے، آپ ان کے مدرسے میں بیٹھے ہیں، تو پھر آپ بلند آواز سے جواب دیجئے، کیا علماء مدرسے ٹھیک چلا رہے ہیں کہ نہیں؟ علماء نصاب ٹھیک پڑھا رہے ہیں کہ نہیں؟
علماء اپنی ذمہ داری ٹھیک نبھاتے ہیں، علماء مدرسوں کو ٹھیک چلاتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں کہ نصاب کیا ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو کیا پتا، ان عقل کے عقلوں کو کیا معلوم کہ درس نظامی کی کتب کیا ہے، ان کا نصاب کیا ہے، کس طرح پڑھایا جاتا ہے، نصاب کس طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، ہم عصری تعلیمی اداروں کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عصری تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے بعد اس بچے کو دیندار اور کامل مسلمان بنانے کے بعد ایک اچھا شہری پاکستانی، ایک اچھا انسان بنانے کے بعد اداروں کے اندر بیٹھ کر کلیدی عہدوں پر اپنا جناب فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے مجھے، پاکستانی قوم کے بچے، ہمارے پاکستان کے عوام کے بچے 95%، آج کل تو اسکول بند ہے، 95% یہ بچے بیگ لے کر سکولوں اور کالجوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 5% مدارس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ بات، دوسری طرف یہ 95% جو بچے جن اداروں میں جا رہے ہوتے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے اندر اس قوم، غریب قوم کے ٹیکس کا دیا ہوا پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ کروڑوں کھربوں روپے گورنمنٹ ان کو بجٹ کے طور پر دیتی ہے، لیکن سال کے بعد ایک طرف ان کالجوں اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل، دوسری طرف سال کے بعد مدرسوں کے فارغ التحصیل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی عدالت میں بات رکھتا ہوں، بتائیے اس پاکستان کو عصری تعلیمی اداروں کے بھی فارغ التحصیل چاہیے، اس پاکستانی معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو دینی اداروں کے فارغ التحصیل علماء اور قراء اور حفاظ بھی چاہیے، دونوں برابر کی سطح پہ چاہیے۔ ایک طرف ظلم یہ کہ 95% اس طرف، 5% اس طرف، دوسرا ظلم یہ کہ ان اداروں پر گورنمنٹ کے کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور دینی تعلیمی ادارے، مدارس اور جامعات آپ سے چندہ لے کر جامعات کو چلاتے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں دیتے ہیں، طلباء کے کھانے، رہنے، سونے کا انتظام کرتے ہیں، بجلی اور رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کی بیماری اگر بیمار ہو جائے تو ان کے علاج معالجے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ تعلیمی ادارے سال کے بعد آپ دیکھیں، سال کے بعد جب اس قوم کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کے ٹیکس سے پڑھا ہوا ایک فارغ التحصیل یونیورسٹی کا ڈاکٹر جب اپنی جناب کلینک پہ بیٹھتا ہے، اس کلینک پہ کوئی مریض جائے، سب سے پہلے 1000 روپے فیس دے، جو قوم کے ٹیکسوں سے پڑھ کر فارغ التحصیل بنا، وہ پھر اس قوم کی چمڑی اتارنے کو اپنے سارے آلے نکال کر بیٹھا ہوا ہے۔ 1000 روپے فیس دے، پھر اس کے بعد دوسرا ظلم، آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا، سال کے 1 گھنٹے کے بعد آپ کا نمبر آئے گا، 2 منٹ میں آپ تیسرا سوال ڈاکٹر سے نہیں کر سکتے، وہ کہے گا باہر جاؤ، اگر کوئی اور سوال ہے تو اس سے جا کر پوچھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی مفتی صاحب نے، کبھی کسی شیخ الحدیث صاحب نے، کبھی کسی عالم دین نے آپ کو طلاق کا مسئلہ بتانے کی فیس لی ہے؟ کیا کسی مفتی نے وراثت کا مسئلہ بتانے کی فیس لی ہے؟ کیا کسی عالم دین نے آپ کو کسی مسئلے پر انتظار کروایا ہے؟ کیا کسی عالم نے جمعہ کے دن احتجاج کیا ہو کہ آج میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھاتا، چودھری صاحب تیرے باپ کا جنازہ اس وقت پڑھاؤں گا جب تک تو مجھے 10,000 روپے فیس نہیں دیتا؟ کبھی کوئی احتجاج نہیں، کبھی کوئی مطالبہ نہیں، کبھی کوئی بات نہیں، پھر بھی ان مدارس پر میلی آنکھ، خدا کی قسم یہودیوں کے ایجنٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر یہ مدرسوں کو ختم کرنا بھی چاہے
اور یہ چاہتے ہیں ان کا باپ قبر سے اٹھ کے آ جائے، انشاءاللہ مدارس کی رونق بحال رہے گی کہ نہیں؟ مدرسے ایسے چلتے رہیں گے۔ آپ کسی پٹواری کے پاس جائیں، اسے کہیں فرد ملکیت چاہیے، وہ آپ کو 500 اور 1000 فیس لیے بغیر آپ کو اپنی جائیداد کی فرد ملکیت دینے کو تیار نہیں۔ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں، کوئی وکیل چاہے وہ آپ کو جانتا ہو کہ آپ حق پر ہیں، فیس لیے بغیر عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ اور پھر ظلم کی بات یہ کہ عدالتوں کے اندر بھی جج احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وکلاء احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ججوں کی لاکھوں روپے تنخواہ، لیکن وہ احتجاج کر کے عدالتوں سے چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی مولوی نے بھی اذان میں تاخیر کی ہے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ یا یہ میرا مطالبہ ہے، جب تک یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے ہو میں اذان نہیں دیتا ہوں؟ آپ نے کبھی سنا؟ بلند آواز سے آپ نے کبھی سنا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا آپ اس بارے میں تصور بھی کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ مدارس پر میلی نظر کیوں؟ مدارس پر گندی نظر کیوں؟ مدارس کی اصلاحات کی باتیں کیوں؟ تو پھر میرے قائد کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہوتی ہے کہ یہ دین دشمن لوگ ہیں کہ نہیں؟ یہ دین دشمن لوگ ہیں کہ نہیں؟ دین دشمن لوگ ہیں، اسلام دین بیزار لوگ ہیں۔ انشاءاللہ جب تک امت مسلمہ اتحاد سے رہے گی، ان کے دلوں میں ایمان رہے گا، انشاءاللہ دین کی حفاظت بھی رہے گی۔ دین کی حفاظت کریں گے۔ اگر دین پر کوئی مسئلہ آیا تو آپ حفاظت کریں گے۔ آپ ہاتھ کھڑے، ہاتھ بلند کر کے جواب دیجیے، آپ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے چاہا کہ ہم مولویوں کو باہر نکال کے شاید پاکستانی قوم کو ہم ایک طرف کر دیں۔ ان کو کیا پتا یہ پاکستانی قوم مدرسوں کے چلانے کے حوالے سے بھی علماء کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے بھی یہ قوم علماء کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کی عظمت کے دفاع کے حوالے سے بھی یہ پاکستانی قوم علماء کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ علماء کے ساتھ تھے، ہیں، اور بلند آواز سے اور پاکستانی قوم انشاءاللہ متحد ہے اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں، مدرسہ ابی ابن کعب، باقی مدارس یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے باپ دادا بھی آ جائیں، مدارس کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ قال اللہ قال الرسول کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر کی فضاؤں کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم ان اداروں کی، ان درسگاہوں کی، ان مدارس کی، ان جامعات کی علمی، روحانی، عملی، نظریاتی نصب نامہ اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ چلتے جائیں، فلاں کو فلاں نے پڑھایا، فلاں کو فلاں نے پڑھایا، فلاں کو فلاں نے پڑھایا، یہ چلتا جائے گا۔ نصب نامہ آپ کھولیے، آپ دیکھیے اس جام مدرسہ ابی ابن کعب بدلہ سنت قاری یاسین شفیقی صاحب کے اس مدرسے کے علمی، عملی، نظریاتی، فکری نصب نامہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چلتا جائے گا دارالعلوم دیوبند تک۔ جائے گا کہ نہیں؟ جائے گا کہ نہیں؟ بلند آواز سے کہو، جائے گا کہ نہیں؟ جائے گا انشاءاللہ۔ ان مدرسوں کے نصب نامے کو دیکھو، یہ چلتا دارالعلوم دیوبند تک۔ پھر اگر آپ اسے اور آگے چلائیں تو پھر دارالعلوم دیوبند سے چلتا یہ جائے گا اصحاب صفہ کے چبوترے تک، پھر یہ پیچھے چلتا یہ جا پہنچے گا غار حرا تک۔ جب غار حرا سے پیچھے لے جاؤ گے تو یہ چلتا جائے گا سدرۃ المنتہا تک، پھر علمی، نظریاتی اس سب کا نصب نامہ چلتا جائے گا خدا تک۔ کون ختم کر سکتا ہے ان کو؟ کون مٹا سکتا ہے ان کو؟ ان اداروں کی حفاظت انشاءاللہ اللہ نے کرنی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کرنی ہے۔ مسلمان بھائیوں جاگ جاؤ،
ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ کے ایمان کے محافظ، آپ کے دین کے محافظ، آپ کی نظریات کے محافظ، آپ کے کلچر، تہذیب، تمدن کے محافظ انشاءاللہ حفاظت کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہی کام جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. خدا کی قسم یہ طلبہ، یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے، یہ قرآن کے حافظ اور قاری تیار ہو رہے ہیں، ان حفاظ اور قراء کی عظمت اور شان کو میرا خدا جانتا ہے کہ ان کی عظمت اور شان کیا ہے. خدا کی قسم ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو کچھ نہیں چاہیے. اور پھر میں عرض کرتا ہوں، میں پھر درخواست کر دوں، میں پھر عرض کر دوں کہ ہم عصری تعلیمی اداروں کی مخالف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں. ہاں ہم مخالفت نہیں کرتے، مخالفت برائے مخالفت نہیں، وہ بھی ہمارے ادارے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، ان مدرسوں کو مضبوط کیجئے، علماء کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر اس وقت جو گرم ہوائیں چل رہی ہیں، گرم فضائیں بنی ہوئی ہیں، آپ کے کلچر پر، آپ کی معیشت پر، آپ کے تمدن پر قبضہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے کلچر کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی تہذیب کی حفاظت، ہم اپنی داڑھی کی حفاظت، ہم اپنی پگڑی کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ کریں گے. جان پر کھیل کر بھی ہم مدارس کا دفاع کریں گے، ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے. اور یہ جو مدارس میں تعلیم پڑھائی جاتی ہے، یہ ہمیں کسی انگریز نے نہیں دی. ان مدارس میں پڑھائی جانے والی تعلیم، قرآن، اس مدارس میں پڑھایا جانے والا اللہ کا کلام اللہ سے ملا ہے. کس سے ملا ہے؟ بلند آواز سے کس سے ملا ہے؟ بلند آواز سے بائیں والے میں بولو، کس سے ملا؟ اللہ سے ملا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غار میں پہلا سبق دیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد عربی کو اللہ نے پہلا سبق دیا، قرآن کریم کی آیات دی. نبی علیہ السلام کا پہلا شاگرد، نبی علیہ السلام کا پہلا خلیفہ، آمنہ کے لال محمد عربی پر پہلا ایمان لے آنے والا سیدنا ابو بکر صدیق. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک نبی سے قرآن سننے کے بعد اپنی دکان پہ چلے گئے. قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کے اوراق پڑھ رہے ہیں، قرآن کے لفظ پڑھ رہے ہیں، قرآن کے لفظ، قرآن کی آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی چلی گئی. آج بھی کہا جاتا ہے ابو جہل اینڈ کمپنی جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی آپ کا یہ صحابی محمد یہ آپ کا یار قرآن پڑھتا ہے. اس صدیق کے قرآن کا جادو ایسا ہے کہ لوگ بجائے خرید و فروخت کے صدیق کا قرآن سنتے ہیں. اسے کہو اگر قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو پھر اپنے گھر بیٹھ کر قرآن پڑھا کر. اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اپنے گھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کر. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ کہو سبحان. نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا صدیق یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صدیق سے کہو گھر بیٹھ کے قرآن پڑھا کر، دکان پہ بیٹھ کے قرآن نہ پڑھا کر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا. ابو جہل کمپنی کہتی
کہتی ہے اگر قرآن پڑھنا ہے تو پھر دکان چھوڑ دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ان دو چیزوں میں سے ایک چیز چن لے، یا دکان چلانی پڑے گی یا قرآن سنانا پڑے گا، ان دونوں میں سے ایک چیز چن لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب ان لوگوں کو کہہ دے میں دکان تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یار قرآن اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ میرے استاد جی، میرے شاعر، میرے مرشد حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نفر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے درسگاہ کے اندر کلاس میں فرمایا کرتے تھے قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے، اپنی سپیس خود بنا لیتی ہے۔ قرآن تیری عظمت پہ قرآن، قرآن تیری شان پہ قرآن، اللہ نے یہ قرآن محمد عربی کے صدقے ہمیں عطا کر دیا۔ آج دنیا کہتی ہے مدارس تحویل میں لے لو، آؤ میاں دنیا کو بتا دو یہ مدارس کو اپنی تحویل میں کیا لے سکتے ہیں۔ خدا کی قسم آؤ جامعہ باقرو، آؤ جامعہ خیر المدارس، ان علماء ان مدرسوں کے اندر جب رات کا وقت ہوتا ہے تہجد کے ٹائم 8-10 سال کے بچے تہجد کے ٹائم وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد قرآن سینے سے لگا کر الماری سے لے آتے ہیں، سامنے رکھ کے استاد نے تپائی پہ ہاتھ مارا، تہجد کے ٹائم بچہ پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ادھر سے بچہ منزل پڑھتا ہے، ادھر سے سبکی پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی برکت سے عذاب ڈال دو، کہو سبحان اللہ۔ یار آج یہ سبق بھی سن کے جائے، مدرسوں کو مال نہیں چاہیے، مدرسے والے روکی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن قرآن کی حفاظت بھی کریں گے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ڈگریاں اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت کمانے کا کوئی سبب بن جائے، کوئی ذریعہ بن جائے، لیکن قرآن کا قاری، دین کا عالم قرآن پڑھنے کے بعد، دین پڑھنے کے بعد مال و دولت پہ نظر نہیں، رب کی رضا پر نظر، کہو نا سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یہ مدرسے والے کیا کہتے ہیں سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تیری ذکر کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جمعیت علماء اسلام ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی راستے، کہو سبحان، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی راستے۔ یار میری تاریخ شیخ الہند کو دیکھو، میری تاریخ حضرت لاہوری کو دیکھو، میری تاریخ حضرت مفکر اسلام مفتی محمود کو دیکھو، آج آنکھیں کھول کر مولانا فضل الرحمان کو دیکھو، راستے بند کرنے کی کوشش کرنے والے تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی راستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی راستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی، یوں ہم کو مٹانا کوئی
انشاءاللہ مدارس کی حفاظت کریں گے کہ نہیں؟ علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر مدارس کی بھی حفاظت، ختم نبوت کے آئین کی بھی حفاظت، اپنے اکابرین کے تقدس کی بھی حفاظت انشاءاللہ کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔